بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب موجز فی اصول الفقہ جزء دوم. صفحہ نمبر کیا ہے شجاعت؟ 143. صفحہ نمبر 143. وَأَمَّا كِفَايَةُ الْإِمْتِثَالِ الْإِجْمَالِيِّ مع التمكن من الامتثال التفصيلي فله صور. الصورة الأولى كفاية الامتثال الإجمالي في التوسليات كما إذا علم بوجوب مواراة أحد الميتين فیواری. یہ علم صحیح ہے. کما اذا علم المکلف، فاعل مکلف ہے. کما اذا علم المکلف بوجوب مواراة احد المیتین فیواریہما من دون استعلام حال واحد منہما. ومثلہ التردد فی وقوع الانشاء بلفظ النکاح او بلفظ الزواج فینشئ بکلا اللفظین. خوب، آج کی بحث یہ ہے مکلف تفصیلی حکم خدا کو معلوم کر کے تفصیلی اطاعت کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ تفصیلی علم کی طرف نہیں جاتا. احتمال پر بنا رکھتے ہوئے، علم اجمالی پر بنا رکھتے ہوئے دو عمل کو بجا لاتا ہے. اگر یہ تفصیلی علم کی طرف جاتا تو معین کر کے ایک عمل کو بجا لا سکتا تھا. تو سوال یہ ہے، آیا علم امتثال تفصیلی پر قدرت رکھتے ہوئے امتثال اجمالی پر اکتفا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ مسئلہ موضوع بحث ہے. تو یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس کی چند صورتیں ہیں. یہاں پر تین صورتیں ہیں، تین صورتیں بیان کی ہیں. کلن اس کی تین صورتیں بنتی ہیں. تین صورتیں. صورت اول یہ ہے جو واجب ہے وہ توسلی ہے، قصد قربت کی ضرورت نہیں. قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا عمل ہے جس کو بجا لانے کے لیے قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں پتہ نہیں چلتے کہ اس عمل کو بجا لانے یا اس عمل کو، ان میں سے ایک واجب ہے دوسرا واجب نہیں ہے. اگر ہم تحقیق کریں، پوچھ گچھ کریں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سا واجب ہے کون سا واجب نہیں ہے. لیکن ہم تحقیق نہیں کرتے، دونوں عمل کو بجا لاتے ہیں. اس کو بھی بجا لاتے. اس کی مثال کتاب میں دی وہ یہ ہے، دو میت سامنے پڑے ہوئے، دو میت، ان میں سے ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، اور مسلمان کو دفنانا واجب ہے، کافر کو دفن کرنا واجب نہیں ہے. اور یہ محلے والوں سے پوچھے تو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی میت مسلمان ہے اور کون سے کافر ہے. لیکن یہ پوچھتا نہیں ہے، دونوں کو دفن کر، ایک کے لیے قبر بنا کے اس میت کو دفن کر دیا، دوسرے کے لیے قبر بنا کے اس کو دفن کر دیا. جب کہ دفن کرتے وقت اس کو پتہ نہیں کہ جس کو میں دفن کر رہا ہوں وہ واقعی مسلمان ہے یا نہیں، پتہ نہیں چلتا. لیکن دونوں کو دفنانے کے بعد اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان میں سے مسلمان تھا اس کو میں نے دفن کر دیا اور میں نے اس پر عمل کر دیا. دفن جو واجب تھا اس پر عمل کر دیا. علیکم السلام. تو کیا یہ صحیح عمل ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر واجب توسلی ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل صحیح عمل ہے، واجب نہیں ہے. آپ جا کے پتہ کر کے کون سا مسلمان کون سا کافر، دونوں کو آپ دفنا دیں، عمل ہو گیا. اب یہاں تک تطبیق کرتے پھر صورت ثانی میں جاتے ہیں. وَأَمَّا كِفَایَةُ الْإِمْتِثَالِ الْإِجْمَالِي، اما امتثال و اطاعت اجمالی پر اکتفا کرنا، اس کا کافی ہونا، مع التمکن من الامتثال التفصیلی، تفصیلی اطاعت پر قدرت ہونے کے ساتھ، فَلَهُ صُوَرٌ،
تو اس کے لیے فلاحا صور ہونا چاہیے. تو بس لہا لہو ہے لہا بہتر، کیوں یہ لہا کی ضمیر جاتی ہے کفایت کی طرف. تو کفایت اگرچہ مصدر ہے، مصدر کی طرف مذکر کی ضمیر پر ٹانا بھی صحیح ہے، لیکن بہتر اس کے فلاحا صور کے تو بہتر تھا. تو اس کفایت کے لیے 3 صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1 صورت اولا، الصورۃ الاولی کفایت الامتثال الاجمالی فی التوسلیات. توسلیات یعنی واجب توسلی میں امتثال اجمالی کافی ہے. چلو مثال دیں، واجب توسلی وہ واجب ہے جس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں. کما اذا علم المکلف، چنانچہ مکلف کو یقین ہوا بوجوب موارات احد المیتین، 2 جنازہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مسلمان ہے ایک مسلمان نہیں ہے، تو جو مسلمان ہے اس کو دفنانا واجب ہے. اور محلے والوں سے لوگوں سے پوچھے تو پتہ بھی چل سکتا ہے کہ مسلمان میت کون سا ہے اور کافر کون سا ہے، لیکن اس کے پیچھے نہیں چلتا، دونوں کو دفن. بس اس کو یقین ہوا کہ ان 2 میتوں میں سے ایک کو دفنانا واجب ہے، لیکن یہ پوچھ گچھ کیے بغیر فیوالیہما معا جمیعاً، دونوں کو دفناتے ہیں، ایک قبر میں اس کو ایک قبر میں اس کو، من دون استعلام حال واحد من المیتین، ان 2 میت میں سے کسی کی حالت کو جاننے بغیر، کون سا مسلمان ہے کون سا کافر، اس کو جانے بغیر دونوں کو 2 قبروں میں الگ الگ دفن کیا. بس اس نے واجب پر عمل کیا ہے، کیونکہ جس کو دفن کرنا واجب ہے اس کو دفنا دیا ہے، لہٰذا اس نے واجب پر عمل کیا، اس کا کام بالکل ٹھیک ہے، قصد قربت کی بھی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک مثال. ایک اور مثال، ابھی ایک مولانا ہے جو نکاح پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ذہن میں 2 صیغہ ہے، انکحت موکلتی موکلک علی الصداق المعلوم پڑھنا ہے، یا زوجت موکلتی موکلک علی الصداق المعلوم پڑھنا ہے. یہ 3 ہی ہے. ممکن ہے انکحتو پڑھنا ضروری ہو، زوجتو غلط ہو، ممکن ہے زوجتو صحیح ہو انکحتو غلط ہو. اگر یہ کتابوں کا مطالعہ کرے تو جان سکتا ہے کہ آیا انکحتو پڑھنا چاہیے یا زوجتو پڑھنا چاہیے. وہ کتاب کے پیچھے نہیں جاتا، میں دونوں پڑھتا ہوں، ایک دفعہ انکحتو پڑھتا ہوں ایک دفعہ زوجتو پڑھتا ہوں. بس انکحتو پڑھنا ضروری تھا میں نے وہی پڑھ لیا، زوجتو پڑھنا ضروری تھا میں نے وہی پڑھ لیا، حالانکہ نکاح پڑھنے کے لیے قصد قربت کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی صحیح ہے، کتاب میں جا کر چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے کہ کون سا صیغہ درست ہے کون سا صیغہ غلط ہے، بالاخرہ ان میں سے ایک کا صحیح ہونا اس کو پتہ ہے، دونوں پڑھ یہ ختم. وَمِثْلُهُ، 2 میت کے میں سے ایک کو دفن کرنا واجب ہونے پر علم ہونا جیسا ہے. مثلہ کی ضمیر جاتی ہے المثل العلم بوجوب موارات احد المیتین، اسی علم جیسا ہے التردد فی وقوع الانشاء، اسے تردید ہے اسے شک ہے کہ آیا انشاء صیغہ عقد صیغہ نکاح کا انشاء لفظ انکحتو سے ہونا چاہیے یا لفظ زوجتو سے ہونا چاہیے. لیکن اس کو اتنا پتہ ہے کہ ان میں سے ایک سے تو ضرور ہوگا، لیکن کس سے ہوگا یہ پتہ نہیں. بلفظ نکاح یعنی انکحتو پڑھنا ہے اور بلفظ زواج یا زوجتو پڑھنا ہے، چونکہ نکاح اور زواج ان میں سے ایک قطعاً صحیح ہے. اور کتابوں کا مطالعہ کرے، کسی عالم دین سے پوچھے جان سکتا ہے، وہ کہ پوچھنے ٹینشن نہیں ہے، میں دونوں پڑھ لیتا ہوں. فَيُنْشِئُ بِكِلَا اللَّفْظَيْنِ، وہ عقد نکاح کو انشاء کرتا ہے پڑھ لیتا ہے، ہم انکحتو کے ساتھ ایک دفعہ اور زوجتو کے ساتھ دوسری دفعہ. تو یہ بالکل صحیح. بس خلاصہ کیا ہوا، اگر آپ کو امتثال تفصیلی پر قدرت ہو، واجب توسلی ہو، عمل توسلی ہو، وہ واجب ہو یا جائز ہو، جیسے نکاح جائز ہے اور وہ دفن میت واجب ہے، عمل توسلی ہے، قصد قربت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو علم تفصیلی کے پیچھے جا کر تفصیلی علم کا پیدا کر کے انکحتو پڑھنا یا زوجتو پڑھنا ضروری نہیں ہے. تفصیلی علم پیدا کر کے اس خاص مسلمان میت کو دفنانا واجب نہیں ہے، آپ دونوں کو دفن کیا
بس جو مسلمان تھا آپ نے اس کو دفن کر دیا، بس آپ کا عمل کیا ہے؟ صحیح ہے، آپ کو ثواب ملے گا، ختم۔ یہ صورت اول۔ پس توسلیات میں کیا ہے؟ امتثال اجمالی بالکل کافی ہے، اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا 2 برتن میں سے ایک نجس ہے، بیوی سے پوچھے یا گھر میں والدہ سے پوچھے، بہن سے پوچھے، وہ بتا سکتے کہ یہ کون سا نجس ہے۔ آپ کہتے کون جا کے پوچھے؟ پور میں حوض میں پانی بھرا ہوا ہے، یا ہمارے وہاں جو دیہاتوں میں نہر سے پانی بہ رہا ہے، میں دونوں کو پاک کرتا ہوں، اس کو بھی پاک کرتا ہوں، اس کو بھی پاک کرتا ہوں، پاک ہو جائے گا۔ تفصیلاً پوچھنا کوئی ضروری نہیں۔ الصورة الثانية کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات، یعنی فی العبادیات، فیما اذا یستلزم التکرار کما اذا تردد الواجب بین غسل الجنابة وغسل مس المیت فیغتسل امتثالا للامر الواقعی احتیاطا مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي أو الظن التفصيلي الذي دل الدليل على كون الظن حجة والحق جوازه، فلا يجب على المكلف التفحص عن الواجب الواقعي أنه هل غسل الجنابة أو مس الميت، مسني غسل الجنابة أو غسل مس الميت، وإن تمكن من التفحص، لأن الصحة في العبادات رهن إتيان الفعل لأمره سبحانه، والمفروض أنه إنما أتى به، أن المكلف إنما أتى به بالغسل امتثالا لامرہ الواقعی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو عمل مردد ہے وہ عبادت ہے، اس میں قصد قربت شرط ہے، توسلی نہیں ہے، عبادت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے غسل کرنا ہے، اب آپ کے ذہن میں نہیں آیا میرے اوپر غسل مس میت واجب ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے اوپر ایک غسل تو واجب ہے، آیا یہ غسل مس میت کی وجہ سے واجب ہوا ہے یا جنابت کی وجہ سے واجب ہوا، یہ پتہ نہیں۔ لیکن غور کریں، یا اپنے کاپی میں آپ کی عادت ہے جب بھی کوئی غسل واجب ہو جائے وہ لکھتا ہے، وہ کاپی کا مطالعہ کرتے ہوئے ادھر لکھا ہوا ہے کہ غسل جنابت ہے تو بھی لکھا ہوا ہے، مس میت ہے تو بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن آپ کاپی کو نہیں لکھتا ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے جن کو پتہ ہے۔ آپ ایک غسل کرتے ہیں اس نیت سے، پروردگار میں ابھی غسل کرتا ہوں، جو بھی غسل آپ کی طرف سے میرے ذمے میں ہے اس کو بجا لانے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ غسل مس میت ہے یا غسل جنابت ہے، ان میں سے جو بھی ہے اس کی اطاعت کرتے ہوئے میں ایک غسل انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو آیا آپ کا غسل صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ چونکہ عبادت میں یہ شرط ہے کہ جو عمل آپ بجا لا رہا ہے وہ اللہ کے دستور کو بجا لانے کے لیے سے بجا لانا۔ ابھی جو غسل آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے دستور کو بجا لانے کے لیے سے کر رہے ہیں، بس قصد قربت آپ کر رہے ہیں تو آپ کا غسل بالکل صحیح ہے۔ یہ کلیئر کرنا ضروری نہیں غسل کرتے وقت آئے میں غسل جنابت کر رہا ہوں یا غسل مس میت کر رہا ہوں، اس کو جاننا تفصیلی اس پر علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ وہ 2 غسل کریں مطلب ایک جنابت کی نیت سے کریں پھر ایک تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، آپ 2 غسل کریں، ایک غسل کریں جنابت کی نیت سے اور ایک غسل کریں مسمیت کی نیت سے، لیکن وہ احتمال کی نیت کرنا پڑے گا۔ میں غسل جنابت کرتا ہوں اس احتمال کی بنا پر کہ شاید میرے اوپر غسل جنابت واجب ہے، اور غسل مسمیت کرتے وقت بھی یہ نیت کرے کہ میں اس احتمال کی بنا پر غسل کرتا ہوں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کہ شاید میرے گردن پر غسل مس میت واجب ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ اس نیت سے کرتے ہوئے صحیح ہے 2 غسل کرے، لیکن 2 کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ ایک غسل کرے معافی ذمہ کی نیت سے تو آپ کا ذمہ بری ہو جائے گی۔ غسل جنابت اور مس میت میں سے جو بھی میرے ذمے پر ہے
اس کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کے دستور پر عمل کرنے کے لیے میں غسل کرتا ہوں، اور قربتاً اللہ، یہ واجب قربتاً اللہ۔ نماز کا وقت ہے تو واجب کی نیت کرے، نماز کا وقت نہیں تو قربت کی نیت کرے، کافی ہے۔ بس غسل میں واجب کی نیت کرنا قبل از نماز کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ قبل از نماز واجب بھی نہیں ہے، چونکہ غسل نماز کے لیے واجب ہے۔ خوب، جمعے کا غسل بھی ہے، اور جمعے کے غسل میں بھی مشہور علماء کے نزدیک کیا ہے؟ مطلب ایک واجب ہے، ہاں، اس دن جمعہ بھی ہے، جمعہ بھی ہے۔ ہاں، تو سب کو نیت کو جمع کرے کوئی مسئلہ نہیں، ایک غسل سے کئی اسباب جمع ہو سکتے ہیں۔ مثلا جمعہ بھی ہے، اور فرض کرے 21 رمضان کی رات بھی ہے نہیں، اور ساتھ ساتھ وہ مسمیت کی بھی احتمال ہے، ادھر جنابت کی بھی احتمال ہے، ادھر اور بھی نظر و عہد کے بھی احتمال ہے، آپ تمام کو اکٹھا کریں، ان میں سے سب کے لیے میں ایک غسل کرتا ہوں، صحیح، چونکہ غسل اور وضو میں کیا تداخل ہے، ایک دوسرے میں شامل ہو کر ایک عمل سے سب ادا ہو سکتے ہیں۔ خوب، تو تکرار کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک غسل کرے گا تو واجب ادا ہو جائے گا، تو یہاں پر کافی ہے۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ عبادت میں اتنا کافی ہے کہ جو عبادت انسان بجا لاتا ہے وہ اللہ کے دستور کو بجا لانے کی نیت سے، اللہ کے دستور کی اطاعت کی نیت سے بجا لائے، وہ تو اسی نیت سے بجا لا، تو تفصیلی جاننا ضروری نہیں ہے۔ الصورۃ الثانیۃ، امتثال اجمالی کفایت ہونے کی دوسری صورت، کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات، عبادات میں امتثال اجمالی کافی ہے، کب؟ فیما، ان عبادات میں اذا یستلزم التکرار، لم ہونا چاہیے، جب تکرار کا باعث ہے، ایک غسل کرنا کافی ہے، تکرار کی ضرورت نہیں۔ مثال، کما اذا تردد الواجب العبادی بین غسل الجنابۃ و غسل مس المیت، ایک غسل جو کہ عبادت ہے، آپ پر واجب ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی آیا غسل جنابت واجب ہے یا غسل مس میت واجب ہے، اگر غور کرے تو پتہ چل جاتا ہے، کاپی کو گھر تو ادھر لکھا ہوا پتہ چل جاتا ہے، ضروری نہیں کاپی کو۔ فَيَغْتَسِلُ، بس یہ ایک غسل انجام دے گا، امتثالا للامر الواقعی، امر واقعی کی اطاعت کرنے کی نیت سے، احتیاطاً، ایک غسل یہ نیت کرے گا، پروردگارا میرے ذمے ان دو غسلوں میں سے جو بھی واجب آپ جانتا ہے، میں اس واجب غسل کی نیت سے جو میرے ذمے ہے میں ایک غسل انجام دیتا ہوں، اور بتا نہیں کرنا، بس کافی ہے، یہ کافی ہے، مع التمکن، باوجود اس کے کہ اس کو قدرت ہے، من تحصیل العلم التفصیلی، کافی کھولے ادھر لکھا ہوا ہے، اسے جنابت ہے تو بھی لکھا ہوا ہے، مس میت تو بھی لکھا ہوا ہے، کافی کھولنا ضروری نہیں، ایک یہ علم تفصیل ہوگی۔ یا ظن تفصیلی، ظن تفصیلی سے مراد یہ کہ آپ اپنے دوست احباب جو ساتھ بیٹھتے ہیں ان سے، ان کو پتہ ہے کہ آپ نے فلاں ٹائم پر کسی میت کو چھویا تھا، تو آپ دوست سے پوچھیں، بھائی میں نے کسی میت کو چھویا تھا آج صبح کسی ٹائم پر؟ ہاں بالکل آپ نے ہاتھ لگایا تھا، اس وقت آپ نے مجھے کہا تھا کہ اب تو میرے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ اچھا، لیکن یقین تو نہیں ہوگا، گمان حاصل ہے، تو گمان حجت ہے۔ اگر دو عادل کا ہے کہ آپ پر غسل جنابت نہیں بلکہ غسل مس میت واجب، کیوں؟ چونکہ صبح 8 بجے آپ نے میت خانے میں کسی میت کو ہاتھ لگایا تھا غسل سے پہلے، اور اسی وقت آپ نے کہا تھا کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا، ان دونوں کو ابھی آپ کو بھول گیا، تبھی تو آپ احتمال دے، شاید جنابت ہو شاید مس میت ہو، ان کو یاد تھی، تو ان کی خبر سے آپ کو گمان حاصل ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ خبر عادل ہے، خبر عادل سے ولو گمان حاصل ہو جائے، اس گمان کے حجت، اس گمان کو شارع نے حجت قرار دی ہے، تو اس پر بھی عمل کرنا جائز تھا، آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، بھئی قربت امتثال اجمالی سے ایک غسل اس اجمالی طریقے سے بجا لائے، اسی نیت اجمالی کے ساتھ، تو ٹھیک ہے۔ او ظن تفصیلی، یا ظن تفصیلی حاصل ہونے پر قدرت ہے، حاصل کرنے پر، ظن تفصیلی کون سی ظن تفصیلی؟ الذی، ایسا ظن تفصیلی
دل الدلیل علی کون الظن حجت، دلیل قطعی قائم ہو کر آپ کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے کہ یہ گمان حجت، جیسے خبر عدلین، دو آدمی کی خبر، آیا یہ امتصال تفصیلی پر قدرت ہوتے ہوئے کسی عبادت کو امتصال اجمالی کے طریقے پر انجام دینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صاحب کتاب کہتے ہیں والحق جوازو ہو، امتصال اجمالی جائز ہے عبادت میں بھی، جبکہ تکرار کا باعث نہ بنے، تو تکرار کا باعث احتیاط کرنے سے تکرار کرنا نہ پڑے تو امتصال اجمالی بالکل جائز ہے۔ جب امتصال اجمالی جائز ہے تو کاپی کھولنا، دوست سے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ فلا یجب علی المکلف، تو اس مکلف پر جسے شک ہے کہ ان دو میں سے کون سا غسل واجب ہے، اس پر واجب نہیں ہے التفحص عن الواجب، واجب کے بارے میں جستجو کرنا کہ انہو حل غسل الجنابتی، آیا وہ جنابت کا غسل ہے، او مس المیت، یا مس میت کا غسل ہے، یہ جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک غسل کرو دونوں میں سے جو بھی ہے اس کی نیت سے، ما فی الذمہ کی نیت سے۔ وَإِن تَمَكَّنَ مِنَ التَّفَحُّصِ، اگرچہ یہ چھان بین کرنے پر قدرت رکھتا ہے پھر بھی واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کافی ہونے کی؟ امتصال کفائی، امتصال اجمالی کافی ہونے کی دلیل یہ ہے لِأَنَّ الصِّحَّةَ فِي الْعِبَادَاتِ، چونکہ عبادات میں صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ رہن اتیان الفعل لِأَمْرِهِ تعالی، ہر عبادت کا صحیح ہونا اس گروہ میں ہے، کیا کس کے گروہ میں ہے؟ کہ اس فعل کو اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت کرنے کی نیت سے بجا لائے، بس اس کے اوپر موقوف ہے۔ رہن اتیان الفعل بالعبادات، رہن اتیان الفعل لامرہ سبحانہ، یعنی فعل کو اللہ کے امر کے خاطر بجا لانے کے گروہ میں ہے، گروہ میں ہے نا، موقوف ہے اس پر، اس کے اختیار میں، اس کے احاطے میں۔ خوب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاطر بجا لا رہے، دادے کو خوش کرنے کے لیے محلے والوں کو بجا نہیں لا رہے، اللہ کے لیے بجا لا رہے۔ والمفروض، اور ہمارا مفروض بھی یہی کہ ان المکلف، یہ بندے خدا انما اتا بالغسل، اس غسل کو بجا لایا ہے امتثالا لامرہ الواقعی، اللہ تعالیٰ کے امر واقعی کی اطاعت کرنے کے لیے۔ امر واقعی غسل جنابت کرنا تھا، وہ میں کر رہا ہوں، غسل مسمیت کرنا، طریقہ دونوں کا ایک ہے، لہذا جو بھی ان دو میں سے غسل میرے اوپر واجب ہے میں اس امر کی اطاعت کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، قربتاً اللہ۔ نماز کا وقت نہ ہو تو قربتاً اللہ کا ہو، نماز کا وقت آ چکا ہے تو واجب قربتاً اللہ کا۔ یہ ختم۔ تیسری صورت اور آخری صورت یہ ہے کہ ایک عبادت ہے، ایک عبادت میرے گردن پر واجب ہے، مجھے یقین ہے، مکلف کو یقین ہے کہ ایک عبادت اس کے ذمہ واجب ہے، زمان غیبت کبریٰ میں ظہر کے ٹائم پر یا نماز ظہر واجب ہے یا نماز جمعہ واجب ہے، ان میں سے ایک قطعاً واجب ہے، لیکن کون سا واجب ہے وہ نہیں جانتا، لیکن احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر کے پتہ کرنا چاہے پتہ چل جاتا ہے، کسی مجتہد کی تقلید کرے تو پتہ چل سکتا ہے، نہ یہ تقلید کرتا ہے نہ یہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دونوں پڑھتا ہے، ظہر بھی قربت کی نیت سے پڑھتا ہے، جمعہ بھی قربت کی نیت سے پڑھتا ہے، تو دونوں نمازوں سے فارغ ہونے پر اس کو یقین ہوگا بھائی جو بھی میرے ذمہ واجب نماز تھی اس کو میں نے ادا کر لیا، ظہر واجب تھی تو میں نے ظہر بھی پڑھ لی، جمعہ واجب تھی تو میں نے اس کو بھی پڑھ لیا۔ لیکن یہاں پر عبادت یعنی امتثال اجمالی کرنا چاہے تو تکرار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دو نمازیں پڑھنا ہے، ظہر بھی پڑھنا ہے، تکرار۔ بس کیا ہے موضوع صورت ثالث؟ ایک عبادت واجب ہے، وہ ایک عبادت جو میرے گردن پر واجب ہے وہ مردد ہے، دو کے درمیان، تین کے درمیان، چار کے درمیان،
ان 4 میں سے ایک واجب ہے، ان 2 میں سے ایک واجب ہے، ان 3 میں سے ایک واجب ہے، اور مجھے قدرت بھی ہے کہ ان میں سے کون واجب ہے اس کو معین کر کے پڑھیں، میں اس معین کے پیچھے نہیں جاتا، 2 ہے تو دونوں کو پڑھتا ہوں، 3 ہے تو تینوں کو پڑھتا ہوں، 4 ہے تو چاروں کو پڑھتا ہوں، تکرار کر کے امتثال اجمالی پر اکتفا کر لو، احتیاط کرتا ہوں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے بارہ پڑھتا ہوں پھر ترجمہ۔ الصورۃ الثالثۃ کفایۃ الامتثال الاجمالی فی التعبدیات، یعنی فی العبادات، فیما اذا استلزم التکرار کما اذا تردد امر القبلة بین جہتین او تردد الواجب بین الظہر والجمعة مع امکان التعیین بالاجتہاد او التقلید فترکہما وامتثل الامر الواقعی عن طریق تکرار العمل، فالظاہر ان حقیقت الطاعت هو الانبعاث عن امر المولا بحیث یکون الداعی والمحرک هو امرہ، والمفروض ان الداعی الى الاتیان بكل واحد من الطرفین هو بعث المولا المقطوع به، ولولا بعث المولا لما قام المکلف بالاتیان بواحد من الطرفین۔ یہاں تک صورت ثالثہ یہ ہے کہ فاعل امتثال اجمالی کرنا کافی ہے عبادات میں، ان موارد میں جہاں پر امتثال اجمالی تکرار کا باعث بنتا ہے۔ عمل کو ایک بار انجام دینے سے اطاعت حاصل نہیں ہوتی، عمل کو 2 بار 3 بار تکرار کی ضرورت ہے۔ تو کیا تکرار کرنا پڑے تو وہاں پر علم تفصیلی کے پاس جانا چاہیے یا امتثال اجمالی کافی ہے؟ تو کہتے ہیں کافی ہے۔ فی ما اذا استلزم تکرارا، اس تلزمہ کے اندر جو ضمیر ہوا ہے وہ جاتی ہے امتثال اجمالی کی طرف، یعنی امتثال اجمالی باعث بنتا ہے کہ ہم عمل کو 2 بار 3 بار بجا لیں، ایک نہیں۔ مثال کما اذا تردد امر القبلہ بین جہتین، جیسے کہ قبلہ معلوم نہیں ہے، آیا قبلہ مشرق کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے، ان میں سے ایک ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن ان میں سے کون سا ہے معلوم نہیں، محلے والوں سے پوچھے تو پتہ کر سکتے ہیں، مسجد کے محراب میں جا کے دیکھے تو دیکھ سکتا ہے، قبرستان میں جا کے دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن نہ میں قبرستان میں جا کے پتہ کرتا ہوں، نہ مسجد کے محراب کو دیکھتا ہوں، نہ محلے والوں سے پوچھتا ہوں، مجھے اتنا یقین ہے کہ یا مشرق کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے، میں 2 نماز پڑھتا ہوں، ایک نماز پڑھتا ہوں مشرق کی طرف، ایک نماز پڑھتا ہوں شمال کی طرف، بالاخره قبلہ انہی 2 سے خالی نہیں ہے، تو میری نماز قبلے کی طرف۔ یہ ایک مثال۔ ایک اور مثال، زمان غیبت کبریٰ میں شک ہے، آیا ظہر واجب ہے جمعہ واجب ہے، خود اجتہاد کر کے معین کر سکتا ہے کہ جمعہ ہے تو جمعہ ثابت ہو جائے گا، ظہر ہے تو ظہر ثابت، اجتہاد نہیں کرتا۔ چلو تقلید کر، کسی مجتہد کی تقلید کر کے پتہ کر سکتا ہے کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر، تقلید بھی نہیں کرتا، نہ اجتہاد کرتا ہے نہ تقلید کرتا ہے، بلکہ دونوں پڑھ لیتا ہے، ظہر بھی پڑھ لیتا ہے اور جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے، صحیح ہے۔ کما اذا تردد امر القبلہ، جیسے قبلے کا معاملہ مردد ہو جائے بین الجہتین، 2 جہت کے درمیان، مشرق اور شمال کے درمیان مثلا، او تردد الواجب، ایک نماز واجب مردد ہو جائے بین الظہر والجمعہ، زمان غیبت کبریٰ میں، آیا جمعے کے دن ظہر کے ٹائم پر میرے پاس نماز جمعہ، میرے اوپر نماز جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ دونوں پڑھ لیتا ہے، مع امکان التعیین، جبکہ اس کے لیے ممکن ہے معین کرنا کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر، اور معین کر کے اس معین کو واجب کی نیت سے پڑھے، جبکہ اس کو پتہ ہے، پتہ کر سکتا ہے کہ قبلہ شمال ہے یا مشرق، لیکن پتہ نہیں کرتا۔ او تقلید، یا مجتہد نہ ہو تو پھر تقلید کرے، کسی مجتہد کی تقلید کر کے وہ جمعہ اور ظہر کو پتہ کر سکتا ہے۔ فَتَرَكَ الْإِجْتِهَادَ وَالتَّقْلِيدَ مَعًا، نہ اجتہاد کرتا ہے نہ تقلید کرتا ہے،
وامتثل الامر الواقعیہ، بلکہ امر واقعی خدا کی اطاعت کرتا ہے عمل کو تکرار کر کے. ظہر بھی پڑھ لیتا ہے، جو پڑھ لیتا ہے، ادھر مشرق کی طرف بھی پڑھتا ہے، شمال کی طرف بھی پڑھتا ہے. آیا یہ صحیح ہے، یہ حتماً پتہ کرنا چاہیے. فالظاہر، ادلے سے جو ظاہر ہوتا ہے یہ کہ ان حقیقت الطاعات، طاعت کی حقیقت یہ کہ انسان امر مولا، مولا کا دستور انسان کو وادار کرے جمعہ پڑھنے کی طرف اور ظہر پڑھنے کی طرف، مشرق کی طرف پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی طرف اور شمال کی طرف پڑھنے کی طرف. کس نے وادار کیا؟ امر مولا نے. بس امر مولا نے اگر تمہیں وادار کیا ہے تو تمہاری مدد سے. فظاہر یہ کہ ان حقیقت الطاعات، طاعت کی حقیقت کیا ہے؟ والانبعاث عن امر المولا، مولا کے دستور کی وجہ سے وادار ہونا ہے. میں کیسے وادار ہوا جمعہ پڑھنے اور پڑھنے کی طرف؟ امر مولا کی وجہ سے وادار ہوا. بحیث یکون الداعی والمحرک، اس بندے کو جمعہ اور ظہر دونوں پڑھنے کی طرف جس نے دعوت دی ہے، جس چیز نے دعوت دی وہ امر مولا ہے. دعوت دینے والا اور اس کو حرکت میں لانے والا ہوا امرہ، وہ امر مولا ہے. بس کافی ہے. امر مولا کی نیت سے تو نے مشرق کی طرف بھی نماز پڑھی ہے، شمال کی طرف بھی، تو تمہاری نماز صحیح ہے. جمعہ بھی پڑھ لیا اور ظہر بھی، تو تمہارے صحیح. اللہ کے پاس جو بھی واجب ہوگا وہ آپ نے ادا کر لیا. والمفروض، اور یہاں پر فرض یہ کی جو شخص جمعہ بھی پڑھتا ہے ظہر پر سے پوچھے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں جمعہ میں ظہر بھی؟ چونکہ مجھے احتمال ہے کہ اللہ نے یا جمعہ واجب کیا ہے یا ظہر واجب کیا ہے، ان میں سے ایک تو اللہ نے مجھ سے طلب کیا ہے، میں احتیاطاً دونوں پڑھتا ہوں. اور مشرق کی طرف بھی اور شمال کی طرف دو نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے چونکہ اللہ نے دستور دی کہ قبلے کی طرف نماز پڑھو. قبلہ مرادت یا مشرق کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے. میں یہ دونوں نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں قبلے کی طرف نماز پڑھ سکوں. میری نماز قبلے کی طرف ہونا میرے لیے ثابت ہو جائے. والمفروض بھی یہ کہ ان الداعی الی الاتیان بکل واحد من الطرفین، ان دو واجب میں سے ہر ایک کو بجا لانے پر دعوت دینے والا، دو جہاد میں سے ہر ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر دعوت دینے والا، ہوا بعث المولا، وہی مولا کا دستور، مولا کا وادار کرنا، المقطوع بھی، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے. یہ مولا کے دستور پر ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں شک مولا کے دستور کے متعلق کے مصداق کے بارے میں. مولا نے کہا قبلے کی طرف نماز پڑھ، ابھی مجھے شک ہے کہ قبلے کی طرف نماز پڑھنا شمال کی طرف کی نماز پڑھنے پر صدق آ رہا ہے یا مشرق کی طرف پڑھنے پر صدق آ رہا ہے. مجھے قبلے کی طرف پڑھی جانے والی نماز کی مصداق میں شک ہے، تو میں اس مصداق کو بھی بجا لاتا ہوں، اس مصداق کو بجا لاتا ہوں، تو جو بھی قبلہ ہے وہ ہو گیا. ولولا بعث المولا، اگر مولا کی طرف سے قبلے کی طرف نماز پڑھو کا دستور نہ ہوتا، نماز جمعہ یا ظہر کے میں سے ایک کے پڑھنے پر ہمیں دستور نہ ہوتا تو لما قام المکلف، مکلف بجا نہیں لاتا، اقدام نہیں کرتا، بالاقدام بواحد من الطرفین، نہ جمعہ پڑھتا نہ ظہر پڑھتا، نہ مشرق کی طرف پڑھتا نہ شمال کی طرف پڑھتا. تو دونوں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ مولا کا دستور ہے. اگر مولا کا دستور نہ ہوتا تو ہم نہیں پڑھتے. یہ ختم. بس خلاصہ تکرار کا باعث بنے تو بھی احتیاط کرنا کافی ہے، تفصیلی علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. لہٰذا ابھی جو مقلدین، جو عام عوام الناس ہے، ایک توضیح مسائل ہے، اسی وسائل شیخ کے برابر اتنی موٹی، وہ میرے پاس تھی، ابھی میں پتہ نہیں کہاں رکھ دیا. وہ میں نے 15 سال پہلے خریدا تھا، 1500 تومان ایرانی تومان لے کر. وہ سید مہدی لنگوردی نامی کوئی ایسے عالم دین گزرا ہے، اس نے لکھی ہے. اس کا نام ہے رسالۃ الاحتیاط. جو اس توضیح پر عمل کرے اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ چونکہ اس نے ہر مسئلے کو یوں لکھا ہے کہ شیخ مفید سے لے کر ابھی تک جتنے مجتہد گزرے ہیں نا،
ان میں سے سب اس طریقے کو نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر اس نے لکھا کہ برتن نجس ہو جائے تو 3 بار دھو لو. 4 بار تو کسی نے بھی نہیں کہا, کسی نے 1 بار کہا, کسی نے 2 بار, کسی نے 3. اس نے کہا 3 بار دھو لو. وہ 3 بار دھوئے گا تو سب پر عمل ہو گیا. نماز میں تسبیحات 4 3 بار پڑھو, اس نے کہا 3 بار پڑھو. 3 بار پڑھے گا تو جو 1 بار پڑھو کہتے وہ بھی عمل ہو گیا, جو 3 کے تو اس پہ عمل ہو گیا. اس طرح لکھا اس نے. یا مثلا 2 اور فرض کر کیا ہے 2 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو وہاں پر کیا 2 نماز احتیاط پڑھنا ہے. بنا رکھے 4 پر تو 2 رکعت احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے, پھر 2 رکعت کیا کریں بیٹھ کے پڑھیں. تو جو بیٹھ کے پڑھنے کو واجب قرار دینے والے فرض کریں ان پہ بھی عمل ہوا, جو کھڑے ہو کر پڑھنے والوں کے فتویٰ دیا ان پہ بھی عمل ہوا. خلاصہ اس نے اول طہارت سے لے کر تا آخر تک جو عوام الناس کے لیے مبتلا مسئلہ ہے اس کو احتیاط کے مطابق لکھا ہے. یعنی ایسا لکھا ہے کہ اس طریقے پر عمل کرے گا تو تمام مجتہد کے نزدیک اس کا عمل کیا ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا. یا مثلا اس نے کہا قنوت پڑھو نماز میں, چونکہ شیخ صدوق قنوت کو واجب سمجھتے ہیں, باقی مراجع مصحف سمجھتے ہیں. اس نے کہا پڑھو, تو جب آپ پڑھے گا تو سب پر عمل ہوگا. حرام تو نہیں سمجھتے کوئی, بعض مصحف سمجھتے بعض واجب سمجھتے ہیں. اس کو کہا کہ آپ اس کو پڑھیں. یا طلاق میں 10 سالہ بچے کی طلاق صحیح نہیں ہے, اختلاف ہے. بعض کے 10 سالہ بچہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق صحیح ہے, بعض کے نہیں بالغ ہونا چاہیے. شوہر بالغ ہو تو طلاق دے سکتا ہے, نابالغ شوہر طلاق نہیں دے سکتا. اس نے لکھا ہے 10 سالہ بچہ طلاق دے تو یہ عورت کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا. احتیاط کریں. کیوں؟ چونکہ بالغ ہونا شرط ہو, لہٰذا بالغ ہونے کے بعد یہ بچہ دوبارہ طلاق دے. اس طرح سے یعنی اس کا نام ہی ہے رسالۃ الاحتیاط. اس طریقے سے بس اس میں احتیاط کر کے چلا ختم. نعم, اگلا مسئلہ, نعم لا يعلم تعلق الوجوب بالواحد المعین. ہاں, عمل کو بجا لاتے وقت جو عمل وہ بجا لا رہا ہے اس کے بارے میں اس کو پک نہیں. نماز زور کرتے وقت وہ قسم کھا سکتے یہی اللہ کو مطلوب نہیں کھا سکتے. عمل کرتے وقت معین طور پر واجب نہیں کہ یہی واجب ہو, دونوں احتمالات پر عمل کرے گا اس کو یقین ہو جاتا ہے ان میں سے جو بھی ہو اللہ کے نزدیک واجب ہو میں نے اس پر عمل کر دیا. نعم لا يعلم تعلق الوجوب, یہ لا يعلم بھی صحیح ہے. نعم لا يعلم المکلف, مکلف نہیں جانتا تعلق الوجوب, وجوب کا تعلق پیدا کرنا بالواحد المعین, اس معین عمل کے ساتھ. یعنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ آیا اللہ نے فقط زور کو واجب کر دیا, احتمال ہے, معین نہیں. آیا اللہ نے جمعے کو واجب قرار دیا, کوئی معین نہیں. معین اسی فعل کے ساتھ وجوب تعلق پیدا کیا ہے, اس پر علم نہیں ہوتا, لیکن اس کو اتنا پتہ ہوتا ہے ان دو میں سے ایک ضرور واجب ہے, میں دونوں کو بجانا. وَلَكِنَّ الدَّاعِيَ لِلْإِتْيَانِ بِكُلِّ وَاحِدٍ, لیکن جمعہ پڑھنے میں دعوت دینے والا, ظہر پڑھنے پہ دعوت دینے والا وہ یہ امر مولا ہے. مولا نے دستور دیا ہے, میں اس مولا کے دستور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں ظہر بھی پڑھتا ہوں اور جمعہ بھی پڑھتا ہوں. ہوا امر المولا فی البین, درمیان میں امر مولا ہے, یہ امر مولا باعث بنا ہے یہ جمعہ بھی پڑھے ظہر بھی پڑھے, مشرق کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھے, شمال کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے. وَإِحْتِمَالُ انطباقِهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ, اور امر مولا کے منطبق ہونے کا احتمال ہے ان دو میں سے ہر ایک پر. ممکن ہے امر مولا جمعے کی شکل پہ انطباق پیدا کرے, ممکن ہے ظہر کی صورت میں, ممکن ہے مشرق والی نماز پر امر مولا انطباق تطبیق آ جائے, ممکن ہے شمال والی نماز پر. اطاعت حاصل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, جو آپ کام کر رہا ہے وہ مولا کے امر کی وجہ سے کر رہا ہے. وَيَكْفِي هَذَا الْمِقْدَارُ فِي حُصُولِ الْإِطَاعَةِ, اطاعت حاصل ہونے کے لیے عمل کو بجا لاتے وقت اتنا ہونا کافی ہے کہ میں مولا کے امر کی اطاعت کے خاطر یہ کام بجا لا رہا ہوں. یہ ختم. بس یہاں سے ایک قاعدے کا پتہ چلا جو اکثر مراجع تقلید نے
آپ نے توضیح المسائل میں لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ جو شخص مکلف ہو تو اس پر 3 طریقوں میں سے ایک طریقے سے فروع دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اجتہاد، نمبر 2 تقلید، نمبر 3 احتیاط۔ اگر امتثال اجمالی کافی نہ ہوتا تو پھر احتیاط تو غلط ہونا چاہیے تھا، جبکہ تمام مراجع نے احتیاط کو کیا کر دیا ہے؟ جائز قرار دیا۔ وَبِذَلِكَ الْبَيَانِ، وَبِذَلِكَ سے معنی دیکھی، چونکہ امتثال اجمالی عبادات میں کافی ہے، اسی وجہ سے یہاں سے ظاہر ہوا ان الاحتیاط فی عرض الدلیل تفصیلی، احتیاط جو کہ امتثال اجمالی ہے وہ دلیل تفصیلی کے بالکل برابر میں کھڑے ہیں، دلیل تفصیلی کے طول میں نہیں ہے، عرض میں ہے، برابر میں ہے، ہم رتبہ ہے، ایک ہی رتبے پر ہے۔ نہیں کہ اگر اولا اجتہاد ہے نہ ہو تقلید ہے، یہ دونوں راستہ بند ہو تو احتیاط ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہی صاحب کے 3 راستہ کھولا ہے، ساتھ ساتھ برابر، دل چاہے احتیاط کرو تقلید نہ کر، اجتہاد بھی نہ کر، دل چاہے تقلید کر احتیاط بھی نہ کر، اجتہاد بھی نہ کر، دل چاہے اجتہاد کر تقلید بھی نہ کر، اور اجتہاد کر تقلید بھی نہ کر، احتیاط بھی نہ کر، 3 راستہ کھولا ہے۔ ایسا نہیں کہ احتیاط ان لوگوں کے لیے واجب ہو جو تقلید کا راستہ جن کے لیے بنا ہو چکا ہے، اجتہاد کا راستہ بنا نہیں، بلکہ ایک ہی درجے پر۔ فی عرض الدلیل تفصیلی، تفصیل کیا ہے؟ الاجتہادی والتقلید، اس کے برابر میں، اس کے ہم درجہ ہے، ہم رتبہ ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالُوا، اسی وجہ سے چونکہ اجتہاد اور تقلید کے مرتبے پر احتیاط کھڑا ہے، اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ یجب علی کل مکلف، ہر مکلف پر، ہر بالغ و عاقل پر، مکلف واجب ہے فی عباداتہ و معاملاتہ و عادیاتہ، اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں اور اپنی امور عرفی میں کیا واجب ہے؟ ان یکون مجتہدا، یا تو مجتہد ہونا چاہیے، او مقلدا، یا مقلد ہونا چاہیے، او محتاطا، یا احتیاط کرنے والا، یہ مثال اجمالی کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ عروۃ الوثقی فصل تقلید مسئلہ نمبر 1 ہے۔ بس یہاں تک ٹھیک ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔